بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں ہم روزے کے اقسامات بیان کر رہے تھے، اور اس میں جو آخری بات وہ ہوئی تھی روزے کی قسم، تو واجب غیر معین کے روزے تھے۔ پانچویں قسم روزوں کی وہ مسنون روزے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی روزہ یہ سنت مؤکدہ روزہ نہیں ہے، جیسے نماز کی سنتوں میں کچھ سنتوں کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، کچھ کو جو ہے وہ سنت زوائد یا نفل کہتے ہیں۔ تو روزے کے اندر جو ہے یہ تفصیل نہیں ہے، یعنی کوئی روزہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ ہاں، جن روزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب اور رغبت پائی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ روزے رکھے ہوں، اور بہت ساری روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہوں، اور اکثر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہو، تو یہاں مسنون روزوں سے یہ روزے مراد ہیں، اور ان میں بعض روزوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا کم۔ تو احادیث میں جو تفصیل وارد ہوئی ہے وہ مسنون روزوں کی یہ ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ روزہ حج کرنے والوں کے لیے بھی مسنون ہے، جبکہ روزے کی وجہ سے ان کو ضعف نہ ہوتا ہو اور وقوف عرفہ متاثر نہ ہوتا ہو، تو ان کے لیے بھی یہ روزہ مسنون ہے، اور جو لوگ حج میں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ روزہ بہت باعث اجر اور ثواب ہے۔ دوسری قسم مسنون روزے کی وہ عاشورہ محرم یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ، اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کا یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور ایام بیض کے روزے، ایام بیض سے مراد جو ہے ہر چاند کی تاریخ کی 13، 14 اور 15، یہ مراد ہے کہ اس میں روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور چھٹی قسم جو ہے وہ روزوں کی یہ مستحب روزے ہیں، اور فرض، واجب اور سنت روزوں کے بعد جتنے بھی روزے ہیں وہ تمام روزے نفل اور مستحب ہیں، جبکہ اس میں کوئی کراہیت ثابت نہ ہو۔ مستحب روزے جو ہے وہ یہ ہیں کہ ہفتے کا دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، پیر کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اگر ان 2 دنوں کے روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو ہر ہفتے میں ایک روزہ رکھ لینا یہ مستحب ہے، تاکہ کوئی ہفتہ جو ہے وہ روزے سے خالی نہ ہو۔ اور جمعے کا روزہ بعض فقہا کے نزدیک اکیلا جمعے کا روزہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بعض مشائخ کے نزدیک یہ مستحب ہے، اور بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کبھی یہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح شش عید کے روزے جو ہے یہ مستحب ہے، یعنی ماہ شوال، عید الفطر کے بعد 6 دن روزے، اور ان روزوں کا لگاتار رکھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ آدمی متفرق طور پر رکھے، کہ چونکہ 4 ہفتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں کہ ایک ہفتے میں 1 رکھ لیا، ایک ہفتے میں 2 رکھ لیے، پھر ایک ہفتے میں 1 رکھ لیا، پھر ایک ہفتے میں 2 رکھ لیے، تاکہ یہ شوال کے مہینے پورا مہینہ اور ہر ہفتہ جو ہے وہ 1 یا 2 روزوں سے خالی نہ ہو۔ تو یہ روزے رکھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور حرمت کے مہینوں میں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور جمعرات اور جمعہ اور ہفتے کا روزہ، اسی طرح ماہ محرم کے پہلے عاشرے سے یعنی 1 محرم سے لے کر 9ویں محرم تک، اور 9 روزے اور عاشورہ کا مسنون روزہ ملا کر یہ کل 10 روزے ہو جاتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو 10 دن تو نہیں ہوتے کیونکہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو 1 سے لے کر 9 تک یعنی یوم عرفہ تک، اور یہ پورے عاشرے جو ہے کل ملا کے یہ 9 روزے ہوتے ہیں، لیکن اجر اور ثواب اس کا 10 روزوں کا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور ماہ
رجب کے روزے یہ مستحب ہیں، اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ پورا مہینہ تو آپ نے رمضان ہی کے روزے رکھے ہیں، اور سب سے زیادہ روزے جو ہے وہ آپ نے شعبان کے مہینے میں رکھے، تاکہ رمضان کے لیے جو ہے وہ تیاری ہو جائے۔ اور یہ اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ رمضان کے روزے چونکہ بہت زیادہ قیمتی روزے ہیں، تو پہلے سے ایسی تیاری ہو، آدمی کو عادت پڑی ہوئی ہو، تاکہ ایک لمحہ بھی اس کا جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے صوم داؤد علیہ السلام، یعنی جو 5 ممنوع دن ہے روزوں کے، یعنی ایک جو ہے عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یہ 5 دن جو ہے یہ روزے رکھنا سال میں ممنوع ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ رکھنا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی ایک دن چھوڑ کر اور ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھنا، یا 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا، تو اس طریقے سے یہ بھی وہ مستحب روزے ہیں۔ اسی طریقے سے مستحب روزوں میں ایک روزہ جو ہے وہ یوم شک کا روزہ ہے، لیکن یوم شک کا روزہ جو ہے عام لوگوں کے لیے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شک کے دن کا روزہ رکھا تو اس نے ہماری نافرمانی کی، لیکن خواص کے لیے جو جیسے علماء ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور گرمیوں کے دنوں میں جب روزہ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر طویل ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، تو اس گرمی کی وجہ سے یہ گرمی کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے، لیکن نفل روزہ ان دنوں میں، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے جو ہے وہ دنوں میں دوسرے عبادتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ تمام جو ہیں یہ روزے جو ہے یہ مستحب ہیں۔ 7ویں قسم جو ہے روزوں کی یہ مکروہ تحریمی یا حرام روزے ہیں، یعنی یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے رکھنا۔ اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن یعنی 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ یعنی ایام تشریق کے روزے، ان دنوں کے روزے جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ حرام کے قریب روزے ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مکروہ تحریمی میں اکیلا جو ہے وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ چونکہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے تو اس وجہ سے یہ روزہ جو ہے یہ مکروہ تحریمی میں۔ اور اتوار کے دن کا روزہ جو ہے یہ مسیحیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، تو اکیلے جو ہے وہ ہفتے کا دن کا روزہ رکھنا یا اکیلے جو ہے اتوار کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چونکہ غیر مسلموں کے شعائر کی جو ہے اس میں تعظیم ہوتی ہے، تو اس تعظیم کی وجہ سے اکیلا، یعنی اس آدمی کے بارے میں بھی یہ شبہ گزرے گا کہ یہ آدمی ان کی طرح ہفتے یا اتوار کے دن کو معظم سمجھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی جو ہے اس میں اکیلے جمعرات کا روزہ یا مکروہ تحریمی میں جو ہے روزہ شامل ہے، جیسے نوروز کا روزہ اور مہرجان کا روزہ، یہ مجوسیوں کے، فارسیوں کے جو ہے وہ تہوار ہیں، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں، یعنی مکروہ تحریمی روزے ہیں۔ 8ویں قسم روزوں کی وہ ہے مکروہ تنزیہی روزے، یعنی ہفتہ یا اتوار یا نوروز یا مہرجان یا کسی دن کا اکیلا روزہ رکھنا جس کو غیر مسلم معظم جانتے ہوں، یہ ان کی مشابہت کی وجہ سے، اگر مشابہت کی نیت نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر مشابہت کی نیت ہے تو جیسے پہلے 7ویں قسم میں بیان ہوا کہ پھر یہ مکروہ تحریمی روزے بن جاتے ہیں۔ اور صرف عاشورے کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ یہ مکروہ تنزیہی روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ
یہ اس لیے کہ اکیلے اسی دن کو فضیلت کے طور پر جاننا اور فضیلت کے لیے روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ایک دن نفل روزہ رکھنا، یہ چونکہ ایک دن جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک زیادتی ہے، تو یہ نفل روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور صوم الدہر رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم الدہر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھے، سوائے ان ممنوع دنوں کے باقی جو ہے وہ روزانہ روزے ہی رکھتا جائے، مسلسل روزے رکھتا جائے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، لیکن آدمی کی عادت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو عبادت کے اندر جو استحضار نیت ہوتا ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، جب وہ چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی ہے، تو اس لیے یہ مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا ہے۔ اور صوم وصال جو ہے، صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے اور پھر اس کے شام کو جو ہے وہ روزہ افطار نہ کرے، رات کو بھی اسی طریقے سے رہے، اگلے دن کا روزہ رکھے، تو یہ یعنی اس نے ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ ملا دیا ہے، تو یہ روزہ رکھنا جو ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منع فرمایا۔ اور سکوت کا روزہ یعنی آدمی خاموش رہے، اور اس کو مریم کے روزے بھی کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو جب اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمانے والے تھے تو لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ شروع کر دیں کہ یہ مریم نے کیا کر لیا ہے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے وجود پذیر ہو رہے تھے، تو اور اللہ کے کلمہ تھا، وہ ایک معجزہ اور ایک علامت تھی اللہ کریم کی قدرتوں کی۔ تو لوگوں نے جب حضرت مریم سے باتیں شروع کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ ان کو کہیں انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کریم کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، اور وہ یہ کہ میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ تو اس کو مریم کا روزہ بھی کہتے ہیں، چپ کا روزہ بھی کہتے ہیں، سکوت کا روزہ بھی کہتے ہیں، کہ آدمی جو ہے وہ گفتگو نہ کرے۔ تو میں تو یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس روزے کی وہ گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے اگر یہ روزہ کسی آدمی نے رکھا تو یہ مکروہ ہے۔ اور عورت کو گھر کے اندر اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور خاوند کو اختیار ہے کہ اس کو روزہ افطار کرا دے۔ مثلا یہ ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال ہے، گھر کے کام کاج ہیں، یا مہمانوں کی آمد ہے، یا کوئی اور ضرورت ہے، عورت جو ہے اس کی صحت اس طریقے سے ہے کہ وہ کمزور ہے، اور روزے کی وجہ سے اور کمزوری بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں جو ہے وہ نیکی، تقوی اور طہارت ڈال دی ہے، اور وہ روزے رکھتی ہے اور اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتی، نفل روزے رکھتی ہے، تو اس کے شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے جو ہے روزہ اس کا افطار کرا دے، اور اس میں اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نفلی روزے جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت سے رکھے۔ ہاں اگر شوہر کی طرف سے اجازت ہے اور وہ عموماً جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ برا نہیں مناتے، پھر اللہ نے ماشاءاللہ صحت بھی ایسی دی ہو کہ ان کے اپنے دیگر جو عبادات ہیں ان میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں آتی ہے، تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح مسافر کو اگر روزہ رکھنے سے ضعف ہونے کا اندیشہ ہو، ظاہر ہے مسافر جب گھر سے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اہم کام کے لیے جا رہا ہے۔ اب جس کام کے لیے وہ سفر اس نے اختیار کیا ہے، اس کام میں حرج ہوتا ہو اور روزے کی وجہ سے اس میں ضعف آتا ہو، تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور حاجی کے لیے عرفے کا دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، کہ اس کی وجہ سے اس کے وقوف عرفہ میں کمی آتی ہو، وقوف عرفہ کے اندر ضعف پیدا ہوتا ہو اور وہ صحیح طریقے سے وقوف نہیں کر سکتا، تو چونکہ وقوف عرفہ کے دن یعنی حج میں
مقصود اصلی جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، تو اس میں اگر کمزوری آتی ہو اس کے روزے کی وجہ سے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روزہ جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے لوگوں میں، ہزاری روزہ، یعنی 27 رجب کا روزہ، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل، کوئی اس کے جواز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس ہزاری روزے کو اگر آدمی جو ہے وہ واجب اور ضروری ایک روزے کی طرح ضروری سمجھے اور رکھنے کی پابندی کرے تو یہ روزے جو ہے یہ مکروہ ہیں۔ اس لیے ان روزوں، یہ جو مکروہ روزے ہیں، تو ان سے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اجتناب کرنا ضروری ہے۔ روزے کا وقت، تو روزے کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ مراد اس سے غروب سے یہ ہے کہ جب سورج کی ٹکیا یہ غائب ہو جائے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے افق پر ایک سیاہی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سیاہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غروب ہو گیا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب تک یہ پورا وقت جو ہے یہ روزے کا ہے، اس میں ایک لمحہ جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ عموماً یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جی جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اگر وقت ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے تو بھلے آپ اس کو کھا پی لیں، روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ تو مجھے ایک آدمی نے کہا، تو میں نے اس کو کہا کہ اگر ایک پوری پلیٹ جو ہے مجمع ایک آدمی کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہو تو وہ سارا کھا جائے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں جو چیز ہے تو وہ تو پورا مجمع اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو روزہ جو ہے اس کی بنیادی طور پر اس پہلے منٹ پر ہے، اس پہلے سیکنڈ پر ہے، اس پہلے 2 منٹوں پر ہے، ان پہلے 5 منٹوں پر ہے۔ اگر وہ 5 منٹ جس پر پورے دن کا دار و مدار ہے، اگر اس میں ایک آدمی روزے سے نہیں ہوا اور اس وقت وہ کھاتا پیتا رہا تو باقی دن کی بنیاد جو ہے وہ اس پر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو وقت ہو افطاری کے سحری کے ختم ہونے کا، تو اس سے 1-آدھا منٹ پہلے آدمی اپنی ضرورت، منہ کھنگالنا، پانی پی لینا، جو چھوٹی موٹی چیز ہے وہ کر کے، اور 1-آدھا منٹ پہلے اس کو احتیاطاً جو ہے وہ روزہ بند کر لینا چاہیے، تاکہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے، شک نہ رہے اس کے ذہن میں کہ پتہ نہیں میرے روزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اذان ہو رہی تھی، بگل بج رہا تھا اور میں اس وقت کھا پی رہا تھا، تو اس شبہ سے بچنے کے لیے اس کو 1-آدھا منٹ پہلے جو ہے وہ بند کر لینا چاہیے۔ لیکن وقت متعین جو ہے وہ یہی ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لمحہ بھر پہلے روزے کو بند کرے، اور غروب آفتاب جب ہو جائے تو اس وقت یہ آدمی روزے کو وہ ختم کرے۔ اور روزے کے ارکان، روزے کے 3 رکن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز کھائے نہیں، دوسرا رکن یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز پیے نہیں، اور تیسرا رکن یہ ہے کہ یہ خواہشات نفسانی یعنی جماع وغیرہ سے جو ہے وہ اجتناب کرے۔ ان 3 امور کی تفصیل آگے پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔